ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے، تفصیل سے بتا دیں۔ دیکھیں، طلاق کی دو قسمیں ہیں۔ طلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرد اپنی بیوی کو اپنے نکاح سے ختم کرتا ہے، اپنی نکاح سے جدا کرتا ہے۔ تو اللہ نے مرد کو یہ رائٹ دیا ہے، یعنی اس کے پاس یہ طاقت اور قدرت ہے کہ جب عورت اس کے نکاح میں آئے گی تو وہ جب چاہے اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ کر سکتا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اچھا کام ہے کر دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کی نظر میں طلاق ہے، لیکن یہ کام مرد کر سکتا ہے، عورت کے پاس ڈیورس کا رائٹ نہیں ہے۔ اور خلا کا رائٹ ہے کا مطلب کیا ہے؟ خلا کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت شوہر سے خلا کا یعنی طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نکاح کو ختم کرانے کا مطالبہ کر سکتی ہے، کوئی ضرورت اگر اسے ہو۔ بغیر ضرورت کے تو مطالبہ بھی حرام ہے اس کے لیے، لیکن بہرحال مطالبہ کر سکتی ہے اگر اس کو شوہر پسند نہیں ہے، تو وہاں بھی شوہر ہی نکاح ختم کرے گا۔ میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ یک طرفہ خلا جو عدالتوں میں چل رہا ہے اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، شوہر ظلم کر رہا ہے اور وہ ایسی نوعیت کا ظلم ہو جو نکاح فسخ کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہو، تو پھر کورٹ کے ذریعے نکاح ختم کرایا جا سکتا ہے۔ آج کل ظلم ثابت بھی نہیں ہوتا، بس عورت کو شوہر پسند نہیں ہے، یا چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ کوتاہیاں شوہر کی طرف سے، کچھ بیوی کی طرف سے، لیکن جو ہے وہ عورت پھر بھی اس سے وہ کورٹ میں کیس کر کے یک طرفہ خلا لے لیتی ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ چاروں اماموں کے نزدیک وہ خلا باطل ہے، قرآن و سنت کے مطابق وہ خلا باطل ہے۔ چاروں اماموں نے اس لیے کہا ہے کہ قرآن و سنت میں اس والے خلا کا جو آج کل چل رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، دلائل سے بہت کچھ کہہ چکا ہوں اس میں تو مرد کو اللہ نے یہ رائٹ دیا ہے کہ طاقت دی ہے کہ وہ جب چاہے نکاح ختم کر سکتا ہے۔ تو دو طرح کے الفاظ ہیں، ایک تو وہ الفاظ ہیں نکاح ختم کرنے کے جو کسی سوسائٹی میں اس کا مطلب نکاح ختم کرنا ہی ہو، جیسے انگلش میں ڈیورس کا لفظ ہے، اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ نکاح ختم کر رہا ہوں۔ اردو اور عربی میں طلاق کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ نکاح ختم کر رہا ہوں۔ تو ایسے الفاظ کو طلاق کے بارے میں صریح الفاظ کہا جاتا ہے۔ صریح کا مطلب کہ ان کا اب عرف میں یا اس زبان میں یا کلچر میں نکاح ختم کرنے کے علاوہ کوئی اور مطلب ہے ہی نہیں۔ تو ایسا لفظ جب بھی استعمال کیا جائے گا تو شریعت نے ہمیں ایک اصول بتایا، قرآن سے ثابت ہے، الطلاق مرتان، کہ الطلاق مرتان کا پورا ترجمہ کیا ہوگا کہ وہ الفاظ جو کسی زبان میں نکاح ختم کرنے ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ الفاظ تم 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہو۔ تو 2 دفعہ استعمال کے بعد تمہیں یہ رائٹ ہے کہ چاہو تو رجوع کر لو، چاہو تو چھوڑ دو۔ تو الطلاق کا مطلب طلاق نہیں ہے، اس میں ڈیورس کا لفظ بھی آ گیا، حالانکہ وہ تو طلاق کا لفظ نہیں ہے۔ تو طلاق چونکہ عربوں میں نکاح ختم کرنے کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہی نہیں ہوتی تھی جب بیوی کی طرف وہ نسبت کرتے تھے، تو یہاں الطلاق مرتان کا مطلب قرآن میں کیا ہوگا کہ اب میں اس کا وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو اس کا اصل مفہوم ہے۔ الطلاق مرتان وہ لفظ جو کسی زبان میں نکاح ختم کرنے کے علاوہ کسی اور معنی میں یوز ہی نہیں ہوتا، وہ لفظ تم 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہو۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو 2 دفعہ استعمال کرنے کے بعد تمہیں یہ رائٹ ہے کہ تم رجوع بھی کر سکتے ہو اور چاہو تو چھوڑ بھی سکتے ہو۔ اور اگر تیسری دفعہ یہ لفظ یوز کر لیا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری دفعہ یہ لفظ یوز کر لیا، کون سا لفظ جو کسی زبان میں نکاح ختم کرنے کے علاوہ کسی اور معنی میں یوز ہی نہیں ہوتا، تو تیسری دفعہ اللہ کہتے ہیں اگر وہ لفظ تمہیں استعمال کر لیا تو پھر یہ عورت تمہارے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ کہیں اور نکاح نہ کر لے، چاہے تو پھر اسی کے ساتھ زندگی گزار لے، اور اگر وہ چھوڑ دے تو عدت کے بعد پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں صریح طلاق۔ دوسری طلاق ہوتی ہے کنایا۔ کنایا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسا لفظ بیوی کو اپنے نکاح سے دور کرنے کے لیے، نکاح ختم کرنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں جس کے 2 مطلب نکلتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ شاید آپ نکاح ختم کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرا مطلب کچھ اور بھی نکل سکتا ہے اس کا، تو ان الفاظ کو کہا جاتا ہے کنایا۔ تو ان کنایا الفاظ ہیں جیسے آج سے میرا تیرا تعلق ختم۔ اب بھائی تعلق ختم تو دونوں کیا مطلب، نکاح کا تعلق ختم ہے یا ویسے ہی تعلق ختم بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تمہارا میرا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پہ پھر شوہر سے نیت پوچھی جائے گی یا دیکھا جائے گا کہ مذاکرہ طلاق، یعنی بات طلاق کی چل رہی تھی، بیوی نے طلاق مانگی تھی اور اس کے جواب میں اس نے یہ الفاظ کہے ہیں، تو واضح قرینہ موجود ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ اس کی نیت طلاق کے علاوہ کچھ تھی نہیں، تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر اس کی واضح قرینہ تو نہ ہو لیکن یہ خود دعویٰ کرے کہ میری نیت طلاق کی تھی، تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو ایسے کنایہ الفاظ کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ کنایہ الفاظ ہیں کہ اس لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ نکاح کا رشتہ ختم کر رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس لفظ سے تو پتہ نہیں چل رہا لیکن اس کے جملے کو، اس کے کلام کو ٹھیک ماننے کے لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے طلاق کا لفظ فرض کیا جائے۔ اب دیکھو اس کی مثال ایسے، جیسے ایک آدمی نے بیوی کو کہہ دیا آج سے میرا تیرا تعلق ختم، اور نیت اس کی یہی تھی کہ میں نکاح ختم کر رہا ہوں، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی میری نیت یہی ہے کہ نکاح ختم کر رہا ہوں، تو پھر ایک طلاق واقع ہوگی اور طلاق بائن ہوگی۔ بائن کا مطلب رجوع کا حق نہیں ہوگا، کیونکہ تعلق ختم کا مطلب یہی ہے کہ اب نکاح میں نے ڈسکنیکٹ کر دیا، ختم، تو رجوع کا حق بھی نہیں ہے اب مجھے، اس نے اپنے رجوع کے حق کو خود ہی ختم کر دیا ہے۔
اور دوسرا طریقہ کنایا کا یہ ہے کہ آپ نے کوئی ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس کے دو مطلب تو نکلتے ہیں، لیکن اگر ہم اس سے طلاق کا مطلب مراد لیں تو وہ لفظ بذات خود طلاق کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس لفظ کو درست ماننے کے لیے ایک اور چیز فرض کرنی پڑے گی، طلاق کا جملہ فرض کرنا پڑے گا۔